وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانے محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا، محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین دین ہیں، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا۔ دوستان محترم، میں بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں حافظ سرفراز صاحب اور آپ جملہ حاضرین کا کہ جنہوں نے مجھے نماز مغرب کے بعد آج یہاں مدعو کیا، اور میں آپ سے گفتگو کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ تقریباً 2009 یا 10 میں چانچویل دارالعلوم سے میں یہاں جمعہ پڑھانے کے لیے کئی مہینوں تک مسلسل آتا رہا، جس کی وجہ سے آپ میں سے کئی لوگوں کو میں پہچانتا ہوں، اور میرے یہاں لوگوں سے تعلقات بھی اچھے ہیں، تو اسی بہانے سے میں آپ لوگوں سے ملاقات بھی کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ محبتیں قبول فرمائے۔ دوستان محترم، ایک مسلمان کی زندگی میں سب سے زیادہ اہم دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک کو ایمان کہتے ہیں اور دوسری کو عمل کہتے ہیں۔ ایمان اور عمل کی مثال درخت کی جڑ اور پتوں کی طرح ہے۔ درخت کے اندر جو جڑ کی ویلیو ہوتی ہے، مسلمان کی زندگی میں ایمان کی وہی ویلیو ہے۔ یعنی ادھر درخت کی جڑ ختم ہو جائے تو پھر اس پر پتے نہیں لگتے، پھر اس پر پھل پھول نہیں آتے، بلکہ وہ درخت بیکار سا ہو جاتا ہے۔ اب اس کا ایک ہی کام ہے کہ اس کو آگ میں جھونک دیا جائے۔ بالکل اسی طریقے سے مسلمان کی زندگی کا تعلق بھی اگر ایمان سے ٹوٹ جائے تو جس طرح وہ درخت اب آگ لگانے کے قابل تھا، اب یہ انسان بھی اپنی جڑوں کو یعنی ایمان کو ختم کر کے
جہنم کی آگ کا ایندھن خود بخود بن جاتا ہے۔ لیکن درخت اگر ہے تو آپ اور میں اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم بیج کھیت میں ڈال کر آتے ہیں، تو بیج کھیت میں ڈال کر جب آتے ہیں تو پھر بے فکر نہیں ہوتے، لاپرواہی نہیں برتتے، بلکہ ہمیشہ چوکس اور چوکنے رہتے ہیں کہ اس بیج کو پانی کب دینا ہے، کتنا دینا ہے، اس کو دوائی کون سی لگانی ہے، کتنی دوائی لگانی ہے، اس بیج کے ارد گرد جو گھاس فاضل بیکار اگ جاتی ہیں اس کو نکالنا کتنا ضروری ہے، اور پھر وہاں رات دن جاگ کر پہرا دینا کہ کہیں جانور آ کر کے اس کو چر نہ جائے۔ درخت کے لیے بیج ڈال کر کوئی بھی کسان اور کھیتی باڑی سے تعلق رکھنے والا مسلمان لا تعلق اور بے پرواہ نہیں ہوتا، بلکہ اس دانے کو ڈال کر کے اور زیادہ وہ فکر مند ہو جاتا ہے کہ اب جب میں نے دانہ ڈال دیا ہے، بیج ڈال دیا ہے زمین میں، تو ایک تو یہ کہ میں نے بیج بڑا مہنگا خریدا ہے، دوسری چیز یہ کہ جس موسم میں یہ بیج اگے گا اب یہ موسم بھی بار بار نہیں آئے گا، تو انسان بیج ڈال کر کے فکر مند زیادہ ہو جاتا ہے کہ پانی کتنا کب، دوائی کتنی کب، اور جانوروں سے اس کھیت کو کیسے بچایا جائے۔ تو میرے اور آپ کے دل میں بھی جو شجر ایمان ہیں، قرآن جس کو کہتا ہے کشجرۃ طیبۃ، ایک پاکیزہ درخت کی مثال ہے کلمے کی، ایمان کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک درخت کی مثال سے قرآن نے بیان کیا ہے۔ تو جب دنیا کا روپے، 2 روپے، 10، 15، 20 روپے کا بیج ڈال کر کے ہم بے فکر نہیں ہوتے، تو ایمان کا بیج ہم نے دل میں ڈال دیا ہے، تو اب بیج ڈالنے کے بعد بے فکر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ملفوظات میں لکھتے ہیں، بہت دھیان سے سنو میرے بھائیو، بہت دھیان سے سنو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کو ایمان کے چھن جانے کا خوف نہ ہو، اندیشہ ہے کہ موت سے پہلے اس کا ایمان چھین لیا جائے، یعنی جو خوف زدہ نہیں رہتا ایمان کے بارے میں، جو ایمان کے بارے میں فکر مند نہیں رہتا، جو ایمان کے بارے میں غفلت، لاپرواہی برتتا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے اندیشہ ہے کہ اس سے ایمان چھین لیا جائے۔ تو ہم کسانی، کھیتی باڑی کرنے والے یہاں لوگ ہیں، اس مثال کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایک درخت ہے جس کا بیج ہے، جس کے پھل پھول اور پتے ہیں، ہمارا تعلق بیج سے بھی ہوتا ہے اور پھر درخت پر لگے ہوئے پھول، پتوں اور پھلوں سے بھی ہوتا ہے۔ بیج ڈال کر کے بھی بندہ بے پرواہ نہیں ہوتا، اور درخت نکل جائے تو وہ فکر مند اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقہ و طفیل ہمیں ایمان کا بیج عطا فرمایا ہے۔ اب اس ایمان کے بیج کی حفاظت میں ہم کتنی کوشش کرتے ہیں؟ اگر لاپرواہی برتتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کا وہ جملہ یاد رکھو کہ جو بے پرواہی برتے گا ایمان کے چھن جانے کے بارے میں، تو پھر اس کے چھن جانے کا اندیشہ ہے۔ تو اتنی قیمتی چیز ہے ایمان، اسی لیے حدیث پاک میں ہے بہت سارے لوگوں کو شیطان دھوکے میں ڈال دیتا۔ کس طریقے سے؟ کہ تیرا ایمان کوئی اتنا کمزور تھوڑی ہے کہ تو فلاں کی بات سنے گا
تو بھی تیرا ایمان نکل جائے گا، یا فلاں کی سنگت میں بیٹھے گا تو بھی تیرا ایمان نکل جائے گا۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب جب دجال نکلے گا تو کچھ لوگ یوں کہیں گے کہ ہم اس کو دیکھنے جاتے ہیں اور ہم بہت اسٹرانگ اور مضبوط ایمان والے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم دجال کو دیکھیں گے تو اس کے ہو جائیں گے، ہم بڑے مضبوط ایمان والے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے ابو داؤد شریف کی حدیث سے صاف لفظوں میں فرمایا کہ وہ وہاں دیکھنے جائیں گے اور اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اس دور کے اندر پہلے لوگ یہ کہتے تھے کہ دیسی کپاس ہے تو اس میں دوائیاں بھی اتنی نہیں لگتی تھی۔ اب جیسے اس بیج میں پھل پھول زیادہ آتے ہیں نا، تو پھر جراثیم بھی زیادہ آتے ہیں۔ تو اس دور پرفتن میں جہاں دنیا نے اپنے خزانے کھول دیے ہیں، اب لوگ غریب نہیں دن بدن امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں، دنیا نے اپنے خزانے کھول دیے ہیں۔ ایسے وقت میں جب پہلے بیج پر دوائی بھی کم لگتی تھی، اب کھیت کسان والے جانتے ہیں کہ اب بیج پر دوائی بھی زیادہ لگتی ہیں۔ دوائی کیوں زیادہ لگتی؟ اس لیے کہ جراثیمی اتنے زیادہ ہیں، بیج کو کھا جانے والے جنتو ہی اتنے زیادہ ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کے اس پرفتن دور میں برستی ہوئی بارش کی طرح فتنے اتر رہے ہیں، اور ایسے میں ہمیں اپنے ایمان کا بیج سلامت رکھنا ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ وہ دجال کو دیکھنے جائیں گے کہ لاؤ اس کو دیکھیں، اور دیکھنے جائیں گے اور اس کو اللہ مان لیں گے اور اللہ کا شریک بنا لیں گے۔ آج موبائل میں گھر گھر میں کامیڈی سیریلیں، پکچر اور بد عقیدوں بد مذہبوں کے بیانات، یہ ساری کی ساری چیزیں جراثیم ہے، جراثیم جو اس ایمان کے بیج کو ڈیمیج کرتے ہیں، اس ایمان کے بیج کو ختم کرتے ہیں۔ پھر آدمی جس طرح وہ بہت سارے جراثیم بیج پر حملہ کرتے ہیں تو بیج مضبوط نہیں رہتا، ویسے ہی پھر یہ بیج بھی مضبوط نہیں رہتا ہے جب یہ جراثیم اس پر مسلسل حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، درخت میں بیج ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اسی طرح مسلمان کی زندگی میں ایمان بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ ایمان، ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں پیر سید جماعت علی شاہ صاحب علیہ الرحمہ، انہوں نے کہا کہ دنیا کی جتنی بھی نئی سے نئی چیز آئے تم خرید سکتے ہو، یعنی گاڑی مارکیٹ میں نئی آئے تو تم خرید لو، جوتے چپل کپڑے نئی سے نئی چیزیں آئیں تو تم خرید سکتے ہو، لیکن ایمان کبھی نیا نہ لینا، ایمان پرانا ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ تو یہ جو بیج ہے نا، یہ بیج سلامت ایسے ہی رہے گا۔ خطرات بڑھ گئے ہیں، پہلے دوائیاں کھیتوں میں کم لگتی تھی، اب زیادہ لگتی ہیں۔ یوں ہی سوشل میڈیا سے اور گناہ کے ذرائع اتنے عام ہو گئے ہیں کہ اب یہاں بھی دوائیاں زیادہ لگانی پڑتی ہیں تاکہ یہ بیج سلامت رہیں۔ اب بیج سلامت رکھنے کے لیے دو چیزیں ہمیں اور کرنی پڑے گی۔ جس طرح درخت کو سلامت رکھنے کے لیے ہم پانی دیتے ہیں اور پانی دینے کے ساتھ ساتھ باڑ لگاتے ہیں، یوں ہی دل میں ایمان کا جو بیج لگا ہوا ہے، اس بیج کو نماز کی باڑ لگانا ضروری ہے اور عشق رسول کا پانی دینا ضروری ہے۔ اگر یہ دو چیزیں ہوگی تو پھر یہ بیج سلامت رہے گا، پھر یہ درخت بنے گا، اور ایسا کہ اصلها ثابت و فرعها فی السماء، وہ ایسا ہوگا
کہ اس کی جڑیں تحت الثری میں اور شاخیں جنت تک پھیلی ہوئی ہیں. تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا. پھر یہ درخت ایمان کا ایسا ہوگا جو سوتے میں بھی تمہیں پھل دیتا نظر آئے گا. تم چلو گے، سو گے، تم جس حالت میں بھی رہو گے. یہ ایمان کا درخت اگر مضبوط اور تناور رہا تو قرآن کہتا ہے یہ پھر ہر گھڑی پھل عطا کرتا ہے. یہ کسی موسم کا پابند نہیں ہے کہ فلاں موسم میں پھل آتے ہیں، فلاں موسم میں، فلاں سیزن میں نہیں. ایمان کے اس بیج کو سلامت آپ نے رکھا اور سلامتی کے لیے آپ نے نماز کی باڑ اور عشق رسول کا پانی دیا تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ یہ درخت ایسا مضبوط اور ایسا پھلدار ہوگا کہ قرآن کہتا ہے گھڑی گھڑی یہ درخت اپنا تازہ پھل عطا کرتا رہے گا. ایک حدیث پاک مجھے یاد آ گئی اور واقعی میں یہ حدیث لرزہ دینے والی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کو مختلف طبقات پر پیدا فرمایا، الگ الگ طریقے پر. سرکار فرماتے بعض لوگ ایمان کی حالت میں پیدا ہوئے، ایمان ہی پر زندگی گزاری اور ایمان ہی پر وہ دنیا سے گئے، ایک قسم. دوسری بعض انسان وہ ہیں جو کفر کی حالت میں پیدا ہوئے، کفر ہی پر زندگی گزاری اور کفر ہی پر ان کی موت ہوئی. سرکار فرماتے تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان کی حالت میں پیدا ہوئے اور ایمان کے ساتھ زندگی گزاری مگر مریں تو کفر پر مریں. سرکار فرماتے چوتھی قسم یہ ہے کہ کچھ لوگ کفر پر پیدا ہوئے، یعنی کفر کے گھر میں پیدا ہوئے اور کفر ہی میں زندگی گزاری مگر مرے تو ایماندار ہو کر مرے، صاحب ایمان ہو کر مرے. اب ان چار قسموں میں سے ہمیں جو قسم سب سے زیادہ خوف زدہ کرتی ہے وہ تیسرے نمبر کی کہ حالت ایمان میں پیدا ہوئے، مومن ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے، زندگی بھی ایمان والی گزاری مگر موت آئی تو وہ کفر کی طرف جا چکے تھے. اب یہ کتنی خطرناک چیز ہے. یہ ہم دنیا میں روزانہ دیکھتے ہیں کہ اتنے لوگ مومن بنے، مسلمان بنے، کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، وہیں پر آپ چاروں طرف یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اسلام چھوڑ کر کفر میں بھی چلے جاتے ہیں. تو یہ کوئی ایسا دستاویز نہیں ہے کہ سگنیچر ہو چکی ہے تو اب تمہارا اس سے کوئی ہیر پھیر نہیں ہوگا، بلکہ اس کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر آپ نے عمل کا معاملہ مضبوط نہ رکھا اور عمل کے ذریعہ اس کو باڑ اور پانی نہ دیا تو سورج کی دھوپ اس کو سکھا دے گی اور پھر یہ بیج سوکھ جائے. میں بلاغت کی زبان میں بات کروں، سورج کی دھوپ ایمان کے بیج کو نہیں، مطلب جس طرح دھوپ دوپہر کی زمین والے بیج کو سکھاتی ہے ایسی طرح بد عقیدگی اور بد عملی کی دھوپ ایمان کے بیج کو سکھا دے گی اگر پانی نہ دیا. تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے قابل غور ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے، نام مسلمانوں والا رہا تو بس اب مسلمان ہی مریں گے. انما الاعمال بالخواتیم. انسان کی زندگی کے تمام اعمال کے قبول ہونے کا دار و مدار حسن خاتمہ پر ہے. ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں نے 20 سے زیادہ صحابہ سے حرم میں ملاقات کی. میں نے ہر صحابی کو اس بارے میں فکر مند پایا کہ وہ یہ کہتے تھے دعا کرو ایمان پر خاتمہ ہو جائے. صحابی جن کے مرتبے کا بعد میں امت میں کوئی نہیں ہے، جنہوں نے اپنی کھلی آنکھوں سے وحی اترتے دیکھی، جنہوں نے اپنی کھلی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھا، جنہوں نے اپنی کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھے، جنہوں نے اپنی کھلی آنکھوں سے امام الانبیاء کو دیکھا، وہ اتنا خوف زدہ رہتے تھے ایمان کے بارے میں کہ کہیں ایمان نہ نکل جائے. ہم آج ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کیسے ہیں
بھائی کھیت ٹھیک نہیں ہے، کاروبار ٹھیک نہیں، وہ ایک دوسرے سے ملتے تھے تو کیا بات کرتے تھے؟ بھائی سب ٹھیک ہے، ایمان ٹھیک رہے یہ دعا کرو، یہ یاد کرو آپ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، یہ باتیں یاد کرو، آپ ذہن بناؤ اپنا کہ کوئی ملے ایک دوسرے کے پاس دعا کراؤ تو سلامتی ایمان کی دعا کراؤ، چونکہ یہ بیج سلامت رہے گا تو آگے کام بنتا چلا جائے گا۔ سلطان الہند عطا رسول نے باضابطہ یہ بات فرمائی ہے، غریب نواز فرماتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں 50 جگہوں پر کھڑے رکھ رکھ کر کے سوالات کیے جائیں گے، ایسے ہی نہیں کہ سیدھے چلے جاؤ جنت میں کوئی پوچھ گچھ نہیں، 50 جگہوں پر۔ غریب نواز فرماتے ہیں پہلا سوال ایمان کے بارے میں ہوگا، اور غریب نواز فرماتے ہیں اگر ایمان کے بارے میں بال برابر بھی جواب دینے میں کمی رہی تو باقی ایک بھی سوال نہیں ہوگا، اس کو سیدھا جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور میں آپ کو ایمان کی اہمیت بتانے کے لیے میں نے کل یا پرسوں رات کو تقریباً قرآن مجید سے ایسی 5 آیتیں جمع کی، وہ سب کی سب میں نے محفوظ کی ہیں۔ میں ایک آیت صرف آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، بہت دھیان سے سننا۔ آج ہمارا مزاج ایسا بن گیا ہے کہ قوم میں جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، زمین جائیداد زیادہ ہے، اس کو تو ہر کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، مگر کوئی غریب مسلمان ہے جو نماز روزہ کا پابند ہے، دیندار ہے بیچارے کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، تو اس کو لوگ کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایمان کی ویلیو بتانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ ایک شخص کو جس کی موت کفر پر ہوئی ہوگی، اس سے اللہ فرمائے گا کہ آج قیامت کے دن کا عذاب تجھے دیا جائے گا۔ اگر تجھے یہ کہا جائے کہ تیرے پاس پوری زمین کے برابر سونا ہو تو کیا یہ سونا دے کر کے تو عذاب سے چھوٹنا چاہے گا؟ اس سودے کو تو منظور رکھے گا؟ لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، یہ قرآن کی آیت ہے۔ کیا ترجمہ اس کا؟ لو ان لهم ما في الارض جميعا، کہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ اس کے لیے ہو، ومثله معه، اور جتنا بیان کیا گیا زمین اور اتنا اور ڈبل ہو، یعنی 2 زمینوں اور 2 زمینوں میں موجود جتنا ہو، لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور وہ یہ کہیں کہ اے اللہ ایمان پر تو جنت دیتا ہے اور کفر پر تو جہنم دیتا ہے، میں کفر پر مرا ہوں تو اب آج میں ایمان خریدنا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ اے اللہ میں آج ایمان خریدنا چاہتا ہوں، اتنی زمین بھر سونا اور جتنا زمین میں ہے سب خزانے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنا اور ڈبل، یا اللہ میرے پاس اتنا ہو تو میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں، بس یہ کہ مجھے کفر کا عذاب نہ دے، مجھے ایمان والی جنت دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ما تقبل منہم، آج تیرا اتنا زیادہ بھی ہم قبول نہیں کریں گے۔ تو وہ جو پوری زمین بھر سونا اور زمین میں جو کچھ ہے سارے خزانے اور اتنا اور ڈبل، وہ سب کچھ قیمت کس چیز کی بن رہی ہے پتہ ہے؟ وہ ایمان کی قیمت ہے۔ مگر ایمان کے بدلے میں اتنا زیادہ بھی اللہ نے کہا کہ اگر تیرے پاس ہوتا اور تو دیتا پھر بھی میں ایمان کے بدلے میں اتنے کو قبول نہ کرتا اور نہ کروں گا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو ایک سرمایہ دار مسلمان، ایک امیر کبیر مسلمان، چلو وہ دیندار ہے تو اس کا مقام اور مرتبہ جدا ہے، مگر ایک غریب سادہ کمزور مسلمان
جس کے پاس دنیا کی پراپرٹی نہیں ہے مگر اس کے پاس جو ایمان ہے وہ ایمان اللہ کی بارگاہ میں اتنا قیمتی ہے کہ پوری زمین سونا بنا کر اور اتنی زیادہ اور بھی دے دی جائے تو اس کمزور غریب مسلمان کا ایمان اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے. تو وہ مسلمان جو غریب ہے وہ مایوس نہ ہو. دنیا کی ہزاروں حکومتیں مل کر تیرے ایمان کا بدل نہیں بن سکتی. تو شکوہ نہ کر, تو شکایت نہ کر, تو اللہ کی بارگاہ سے مایوس نہ ہو. گو تیرے پاس دنیا نہیں ہے مگر رب نے تجھے اتنی قیمتی چیز دی ہے کہ پوری زمین سونا بن جائے پھر بھی تیرے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. تو کیا ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں جو ہماری فکر بنتی جا رہی ہے, کیا ہم نے بھی کبھی کسی غریب مسلمان کو اس کے ایمان کی عظمت کی وجہ سے قدر کی ہے؟ یہ ہے ایمان کی قدر, یہ ہے ایمان کی اہمیت. تو میرے بھائیوں, اس لیے یہ ہرا بھرا درخت اس کی جڑ کو سلامت رکھو. دوسری چیز, اب جڑ سلامت ہیں تو پھر اس کے اوپر پتے پھل پھول بھی آنے چاہیے. اب یہ پتے اور پھل پھول کیا ہے؟ یہ اعمال حسنہ ہیں, یہ نیکیاں ہیں. اگر ہم نیکیاں کریں گے تو درخت ہرا بھرا رہے گا, پھر اس کے سائے میں کوئی سکون کی سانس بھی لے گا اور اس درخت کے نیچے بیٹھنے والے کو پھل بھی ملے گا, سایہ بھی ملے گا. مگر جو درخت بالکل سخت گرمیوں کے موسم ہی میں بالکل پتے جھاڑ کے کھڑا ہے, اس کے نیچے کون بیٹھے گا؟ اس سے پھل کس کو ملے گا؟ تو ایمان کا درخت ہے تو پھر پتے بھی لاؤ, پھل پھول بھی لاؤ. اور وہ پتے اور پھل پھول کیا ہے؟ وہ ہماری نمازیں ہیں, ہماری عبادتیں ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں 5 وقت کی نماز کتنی زیادہ ضروری ہے. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں, اور سرکار غریب نواز یہ بات جب فرما رہے تھے نا تو ان کی محفل میں شیخ شہاب الدین سہروردی بھی بیٹھے ہوئے تھے. اتنے بڑے بزرگ وہ بھی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اور باقی دیگر بڑے بڑے اکابرین بھی بیٹھے تھے. اس وقت غریب نواز نے محفل میں فرمایا کہ جب مسلمان نماز ادا کرتا ہے اور نماز کے حقوق ادا کرتا ہے, اور نماز کے حقوق میں غریب نواز کے لکھے ہوئے لفظ پڑھ رہا ہوں, نماز کے حقوق ادا کرتا ہے اور حقوق میں یہ ہے کہ قراءت صحیح کرتا ہے, رکوع سجدہ صحیح کرتا ہے, تو ایسی نماز نور بن کر کے آسمانوں کی طرف بلند ہوتی ہے. اور جب وہ نماز پہلے آسمان پر جاتی ہے تو اس کے نور کی چمک سے آسمان کا دروازہ کھل جاتا ہے. پھر وہ نماز دوسرے تیسرے 7 آسمانوں سے گزر کر قرب الہی میں پہنچتی ہے. اس نماز کو قبولیت کی سند دی جاتی ہے اور پھر اس نماز کو کہا جاتا ہے جا, جس نے تیرے حقوق ادا کیے اب تو قیامت تک اس نمازی کے لیے دعائے مغفرت میں لگ جا. تو وہ نماز اب اس نمازی کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے. تو نے جس طرح میری حفاظت کی اللہ تیری حفاظت کرے, یہ نماز دعا کرتی. لیکن اتنا کہنے کے بعد سلطان الہند رو پڑے. ہمارے بزرگوں نے سکے کے دونوں رخ بیان کیے. ون سائٹ باتیں اہل سنت کے وہاں نہیں ہوتی. سنی دونوں باتیں بتاتا ہے, چونکہ ہمارے بزرگ نے دونوں باتیں بتائی. غریب نواز رو پڑے. لوگوں نے کہا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا مجھے یہ یاد آ رہا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جو نماز صحیح طریقے پر نہیں ادا کرے گا, یعنی نماز کے حقوق ادا نہیں کرے گا, قراءت رکوع سجدہ صحیح نہیں کرے گا, اس کی نماز دھوئیں کی شکل میں اٹھے گی اور آسمان کے پاس جائے گی تو ٹاٹ میں لپیٹ کر وہ نماز اس نمازی کے منہ پر مار دی جائے گی.
اور پھر وہ نماز اس نمازی کے لیے بددعا کرے گی کہ جس طرح تو نے مجھے برباد کیا اللہ تجھے بھی برباد کر دے۔ تو اب ایمان کی جڑ بیج سب کچھ میں آپ کو بتا چکا، سمجھا چکا۔ اب ہمیں پتوں اور پھلوں پھولوں پر آنا ہے۔ نماز اللہ کے فضل سے آپ پڑھ رہے ہیں، پوری مسجد بھری ہوئی ہے، پڑھتے ہیں لوگ، لیکن نماز ہمیں پڑھنی کیسے ہے؟ یہ میں 10 منٹ کے اندر آپ کو مختصراً ایسی جامع باتیں بتا دوں کہ اگر آپ نے دھیان کر لیا تو انشاءاللہ بڑا کام ہو جائے گا۔ شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمہ عوارف المعارف میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے منبر رسول پر خطبہ دیتے ہوئے لوگوں سے کہا، اے لوگو، تم نے اسلام میں اپنے بال تو سفید کر لیے مگر تم نے اسلام میں ابھی تک اپنی نماز کامل نہیں کی۔ یعنی کتنے تعجب کی بات ہے۔ یعنی کوئی آدمی کہے نا کہ بھی تو اسکول میں اتنے ٹائم سے رہتا اور تجھے یہ بھی نہیں آتا، تو اس طرح سے تم نے اسلام میں اتنا لمبا عرصہ گزارا کہ تمہارے بال سفید ہو گئے مگر ابھی تک تم نے نماز درست نہیں کی۔ آپ کہیں گے ہم تو پڑھتے ہیں، کہاں ہاتھ باندھنا ہے ہمیں پتا ہے، کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے ہمیں پتا ہے۔ تو میرے بھائیو، سب سے پہلے تو یہی چیز محل نظر ہے کہ ہمیں کیا پتا ہے۔ اب میں جو بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے، شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ فرماتے ہیں صلات، چونکہ نماز کے لیے قرآن میں جو لفظ آیا ہے نا وہ صلات ہے۔ نماز یہ تو اس کا فارسی اردو میں ترجمہ ہے، باقی اصل لفظ جو قرآن اور حدیث میں آیا ہے وہ کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، صلات قائم کرو۔ تو شیخ سہرورد فرماتے ہیں کہ صلات یہ بنا ہے صلا سے، اور صلا کا معنی ہے آگ، تو صلات کا معنی ہوا آگ والی چیز، تو نماز آگ والی چیز۔ کیا مطلب اس کا؟ شیخ سہرورد فرماتے ہیں کہ ہم جب ٹیڑھی لکڑی کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں یا ٹیڑھے لوہے کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں تو آگ کی سیک دیتے ہیں، آگ کی گرمی دیتے ہیں، اور آگ کی گرمی دیتے ہیں تو وہ ٹیڑھی لکڑی اور ٹیڑھا لوہا جلد سیدھا ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اسی طرح سے ہر انسان نفس امارہ کی وجہ سے ٹیڑھا ہے، مگر اس نفس امارہ والے انسان کو جب نماز کی سینک دی جائے گی تو اس کا نفس امارہ ختم ہو کر وہ انسان سیدھا ہو جائے گا۔ اب نفس امارہ کا کام کیا ہے؟ نفس امارہ کا کام ہے برائی کا حکم دینا، نگاہیں بہکتی رہیں، جھوٹ بولے، گانے سنے، مسلمان کی بدخواہی اور سارے گناہ کے کام۔ تو نماز کس لیے ہے؟ شیخ سہرورد فرماتے ہیں نماز اس لیے ہے کہ نماز کی گرمی لوگے تو جس طرح گرمی سے لوہا ٹیڑھا سیدھا ہو جاتا ہے، نماز کی گرمی سے انسان کا ٹیڑھا پن بھی سیدھا ہو جاتا ہے۔ اب ہم نماز پڑھتے ہیں مگر پھر بھی مسجد سے باہر نکل کر جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، بے حیائی اور بدعملی کے کام کرتے ہیں، تو سمجھ جاؤ کہ ہمارا نفس امارہ کا ٹیڑھا پن نماز کی وجہ سے سیدھا ہوا نہیں ہے، اور سیدھا نہیں ہوا اس کا مطلب ہے کہ ہمیں نماز کی گرمی ملی، تو ہم نے اٹھک بیٹھک تو کی ہے مگر نماز کی گرمی نہیں لی۔ نماز کی گرمی جب مل جائے نا ہمیں، تو جس طرح لوہا ٹیڑھا ہو مگر آگ میں رکھو تو گرمی کی وجہ سے وہ سیدھا ہو جاتا ہے، تو انسان چاہے کتنا ہی نفس امارہ کی وجہ سے ٹیڑھا ہو مگر نماز کی گرمی ملے تو وہ سیدھا ہو جائے۔ مگر یہ نماز پڑھ کر کے بھی ٹیڑھا کا ٹیڑھا ہی ہے، جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ ہی بولتا ہے، خیانت کرتا ہے تو خیانت ہی کرتا ہے، بد نگاہی کرتا ہے تو بد نگاہی کرتا ہے۔ نماز پڑھ کر کے بھی اگر وہ یہ کام کرتا ہے، وہ کسی مفتی سے سوال نہ کرے، خود چیک کر لے، اگر میں یہ برائیاں کرتا ہوں نماز پڑھ کے تو سمجھ لے کہ تو نے نماز کی گرمی حاصل نہیں کی ہے۔ اگر نماز کی گرمی تجھے مل چکی ہوتی تو تیرے نفس امارہ کا ٹیڑھا پن ختم ہو چکا ہوتا اور تو نماز پڑھ کر کے عبادت کرتا
تو باہر نکل کر کے گناہ سے بچ کر کے بھی عبادت کرتا ہوں۔ تو یہ ہے چیز۔ اب یہ نماز کی گرمی ملے گی کیسے؟ نماز کی گرمی یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پنکھا نہیں چل رہا مجھے پسینہ آ رہا ہے تو یہ گرمی، یہ والی گرمی نہیں، یہ باطن والی حرارت، یہ قلب اور روح کو گرما دینے والی گرمی۔ وہ قرآن کے اسرار و رموز اس کے دل پر اترے اور وہ نماز میں کھڑا ہو تو یہ تصور 100% ہو قائما بین یدی الرحمن کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اور یہ تصور مضبوط ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری ہر حالت کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہ گرمی ملے گی کیسے؟ وہ بھی شیخ سہرورد نے فرمایا کہ قرآن میں آیت ہے اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلم ما تقولون، یہاں تک کہ تمہاری جب یہ حالت ہو جائے کہ جو تم بولو وہ سمجھنے لگو تو نماز کے قریب جانا۔ شروع اسلام میں شراب حرام نہیں تھی، پیتے تھے، چونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں ایک ٹائم میں کی ساری چیزوں سے روکا نہیں گیا، دھیرے 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 جیسے جیسے طبیعت مائل ہوتی گئی ویسے ویسے حکم اترا، اور یہ اللہ کی خاص رحمت۔ تو اس وقت تک شراب کے حرام ہونے کا حکم نہیں تھا، تو اللہ نے فرمایا نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو نشے کی حالت میں نہ آنا، بلکہ یہ حالت ہو کہ جو تم، چونکہ نشے کی حالت میں آدمی جو بولتا ہے اس کو سمجھتا نہیں، تو اللہ نے فرمایا جب تمہاری یہ حالت ہو جائے کہ جو تم بولو وہ سمجھنے لگو تو نماز پڑھنے آنا۔ شیخ سہرورد فرماتے ہیں یہاں دو لوگوں کا ذکر ہے، ایک تو وہ بندہ جس کی عقل پر شراب کا پردہ پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ بولتا ہے تو سمجھتا، تو اسے کہا گیا کہ یہ نشہ اتارو پھر نماز کے لیے آؤ۔ فرماتے یہاں دوسرا وہ انسان بھی مراد ہے جس کی عقل پر شراب کا نشہ نہیں، غفلت کا نشہ پڑا ہوا ہے، اور وہ مسلمان بھی ایسا ہے کہ پوری نماز پڑھ جاتا ہے حتی تعلم ما تقولون پر اس کا عمل ہی نہیں ہو پاتا، کہ جو بولتا ہے یہ بھی نہیں سمجھتا کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ اللہ اکبر یہ بولتا ہے، کبھی تصور پیدا ہوا کہ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، کبھی تصور پیدا ہوا کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا ہے، اس میں پڑھ کیا رہا ہوں، دوسری صورت میں اس میں پڑھ کیا رہا ہوں۔ ایک لطیف اشارہ صوفیہ کا میں آپ کو بتا دوں، جب میں اور آپ کسی کو الوداع کرتے ہیں نا تو ہاتھ اٹھا کر یوں کرتے ہیں، کوئی بہت دور جانے والا ہوتا ہے تو دو دو ہاتھ اٹھا کر۔ صوفیہ کہتے ہیں تم نماز کے شروعات ہی میں دونوں ہاتھ اٹھاتے ہو، تو تمہیں پتا ہے کہ یہ دونوں ہاتھ اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ جہاں یہ دونوں ہاتھ اللہ اکبر کہنے کے لیے اٹھاتے ہو وہیں تصور یہ پیدا کرو کہ تم نماز پڑھنے سے پہلے دونوں ہاتھ اٹھا کر دنیا کو الوداع کر دیتے ہو کہ اے دنیا تو میرے دل و دماغ سے نکل، میں چلا خدا کی بارگاہ میں، میں چلا رحمان رب کی بارگاہ میں۔ اسی لیے کوئی شخص باہر سے جب آتا ہے تو سلام کرتا ہے، تو جب مسلمان نماز سے فارغ ہوتا ہے تو سلام پھیرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک وہ دوسرے جہان میں تھا، اب وہ اس جہان میں آ رہا ہے۔ تو یہ تصور جب ہم پیدا کر کے نماز پڑھیں گے نا تو میرے بھائیوں پھر نماز کی سینک ملے گی، نماز کی سینک ملے گی، نفس امارہ کی کجی اور ٹیڑھاپن ختم ہوگا اور ایمان مضبوط ہوگا۔ یہ چند ضروری قرآن و سنت کی ہدایات تھی جو آپ کے سامنے رکھنا میری سعادت ہے۔ میں خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ مجھے آپ کے سامنے اپنے نبی کے یہ فرامین پیش کرنے کی توفیق ملی۔ اب آپ بھی اپنی سعادت مندی خوش نصیبی اسی میں سمجھو کہ جو بیان کیا گیا ہے اس پر ہم عمل کریں گے۔ تو بہت قیمتی بیج آپ کے دلوں میں ہیں، اور کوئی بھی مومن غریب نہیں ہے۔ اللہ نے اتنا مالدار کیا ہے اس کو کہ پوری زمین سونا بن کر کے بھی اس کے ایمان کے مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو مایوس نہ رکھے، اور جب یہ اتنی مضبوط چیز ہے تو اس کی حفاظت کی کوشش کرو۔ اس کی حفاظت عشق رسول اور 5 وقت کی نماز پڑھنے سے ہوگی۔ 5 وقت کی نماز کیسے پڑھنی ہے؟ پہلے تلفظ درست کرو، جیسے پڑھنا ہے لفظ الحمدللہ رب العالمین، ایسے نہیں، الحمد الف کو لام کے ساتھ
جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے، جس میں فتحہ کی بو تک نہ آئے، اس طرح پڑھنا ہے۔ ہا پڑھنا ہے، عالمین کی عین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سیکھنے سے ہوگی۔ اللہ کے فضل سے حافظ سرفراز صاحب، حافظ محسن صاحب محنت کرتے ہیں، یہاں بچے حفاظ بھی بن رہے ہیں۔ اگر آپ بھی عشاء کی نماز، مغرب نماز کے بعد ان کے پاس بیٹھیں، اپنے تلفظ درست کریں، تو انشاءاللہ عز و جل یہ وہ کام ہوگا کہ جب آپ کے تلفظ درست ہو جائیں گے، پھر آپ کی نظر ان الفاظ کے معنی پر جائے گی، اور پھر معنی بھی آپ سیکھ لیں گے تو نماز پڑھتے ہوئے آپ کا دھیان کہیں اور نہیں جائے گا، انہی لفظوں کے معنی پر آپ کا دھیان جائے گا۔ اس طرح سے ہمیں نماز کی سینک ملے گی، جس سے ہمارا ٹیڑھا پن ختم ہوگا۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو سبوں کو ان کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔